وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، یہودی 2000 سالوں سے ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسے یروشلم میں جبل الزیتون پر قربان کر کے جلایا جا سکے۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جا سکے۔ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی جو بالآخر پوری ہونے جا رہی ہے۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ ناظرین، یہودی قانون کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوتی تھیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا رہا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو ایک گائے قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس گائے کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی گئی ہے۔ یہودی آج پھر انہی خصوصیات کی حامل گائے کی تلاش میں ہے تاکہ اسے ایک بار پھر سے قربان کیا جا سکے۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچھڑیاں تلاش کر لی گئی ہیں جنہیں فلسطین پہنچا کر ان کی لوکیشن کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے اور اب 4 گائیں ایسی تیار ہیں کہ جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جبل الزیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ بھی خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت جلد کر دی جائے گی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، دوسرے میں علماء جو انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے، اور تیسرے حصے جسے سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر اور سور تک بنا دیا گیا، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم کیا گیا، جس کے بعد اب اس کی ایک ہی دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہ یہودی جا کر آہوزاری یعنی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں نے ایک مرتبہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے جس کے لیے وہ صدیوں سے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہودیوں کے لیے سرخ گائے کا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ چنانچہ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی، اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ تک انہوں نے کیا،
اور اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ 2022 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائے انہیں مل گئی جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر کسی بھی بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا، جس کے بعد یہودی یہ خیال کر رہے ہیں کہ اب یہ گائیں قربانی کے لیے مکمل طور پر موزوں ہیں۔ ناظرین، سرخ گائے کی قربانی اسی سال کے وسط یعنی جون تک کر دی جائے گی۔ اس گائے کی جلد، گوشت، خون اور ہڈیوں سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے۔ ناظرین، اس گائے کی قربانی کے کچھ ہی عرصہ بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ایک جھوٹا مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آنے والے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔